يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر انہیں بھیج دیا. اب یہ گورنر ہو گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ مختلف ملکوں سے آنے والے جو لوگ تھے ان سے ملاقات کیا کرتے تھے اور ان سے ان کے جو حکام ہوتے تھے، ان کے جو عامل ہوتے تھے، ان کے جو حکمران ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، ان کے متعلق معلومات حاصل کیا کرتے تھے. تو جب سعید بن عامر کے صوبے سے کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سناؤ تمہارا حکمران، اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن اس میں 3-4 مسائل موجود ہیں اور اگر ان 3-4 مسائل کی اصلاح ہو جائے تو یقینی طور پر وہ ایک اعلیٰ ترین فرد ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر بلا لیا اور بلانے کے بعد ان سے سوالات کرنا شروع کیے. اور سوالات کیا تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ سعید آپ کے متعلق بات سنی ہے اور یہ جو بات سنی ہے اس کی وضاحت آپ سے درکار ہے، تو فرمائیے کہ یہ جو اعتراضات ہیں ان کا کیا جواب آپ کے پاس موجود ہے. اعتراض کیا تھے؟ بتایا گیا کہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہیں، دن میں تو لوگوں کی بات سنتے ہیں لیکن رات کو لوگوں کی بات نہیں سنتے. دن میں لوگوں کی بات سنتے ہیں لیکن رات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی طرح سے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر سے دیر سے باہر نکلتے ہیں، یعنی ان کو جس وقت آنا چاہیے فجر کے فوری بعد، یہ لوگوں کی اس وقت بات نہیں سنتے اور لوگوں کے مسائل نہیں سنتے. تو یہ جو ہے اس دن دیر کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ ہفتے میں
ایک دن دیر سے آتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ صبح کے وقت تھوڑا سا دیر سے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی گئی وہ چوتھی چیز یہ تھی کہ یہ لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اچانک ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اپنے گورنر سے سامنے کھڑا کر کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اب ایک ایک بات کی وضاحت کرنا شروع کی سعید بن عامر نے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ امیر المومنین، گو کہ یہ معاملات میرے اور میرے رب کے بیچ تھے، لیکن چونکہ سوال آپ کی طرف سے کیا گیا ہے اور جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی عزت کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے حکمران پر، گورنر پر سوال ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں دن میں سنتا ہوں، رات کو نہیں سنتا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ دن کو میں نے اللہ کے بندوں کے لیے رکھا ہے اور رات کو میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دن میں ان کے مسائل سن رہا ہوتا ہوں اور رات کو اپنے مسائل لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جا کر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی بات نہیں سن پاتا۔ تم روزانہ دیر سے گھر سے باہر نکلتے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، میرے پاس کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، صبح اٹھ کر میں خود اپنا آٹا گوندتا ہوں، اس میں خمیر آنے کا انتظار کرتا ہوں، اور جب خمیر آ چکتا ہے تو پھر میں روٹی پکاتا ہوں، میرے بچے کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں باہر نکلتا ہوں۔ آپ کے لیے کہا گیا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ بہت دیر سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ سعید بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین پہننے کے لیے ایک لباس ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو ایک دن میں اس کو دھوتا ہوں اور دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو میں اس کو پہن کر گھر سے باہر نکل آتا ہوں۔ کہا چلے یہ 3 وضاحتیں ہو چکی، اب ذرا چوتھی بات کرو۔ اور وہ چوتھی بات کون سی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوتے ہو، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہو، اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے تم پر غشی طاری ہونے لگتی ہے، تم بے ہوش ہو جاتے ہو، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سعید بن عامر جواب دیتے ہیں کہ امیر المومنین، اس کا سبب ایک واقعہ ہے کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کا مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ میں مکے میں رہتا تھا اور مشرک جو ہے، مشرک اس وقت میں ان کا ساتھی تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اچانک مکے میں منادی ہوتی ہے، اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی اور صحابی گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کر کے اب اس کو چوراہے پر لایا جائے گا، اور لا کر لوگوں کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ایذائیں دے کر، زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے یہ کہہ لے کہ تکلیف کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے، خبیب بن عدی اس کا نام ہے، اور لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ چاروں طرف سے لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، نیزوں کے حملے، بھالوں کے حملے، تلواروں کے حملے، خنجروں کے حملے، جگہ جگہ پر اس کے جسم پر چرکے لگائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک کام ہوا تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں سخت جو ہے ایذا دے کر قتل کر دیا جائے گا، تو تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بیان کرو۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس جوان نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کی مجھے اجازت دو۔ انہوں نے نماز کی اجازت دی۔ اس اللہ کے بندے نے وضو کیا،
نماز پڑھنا شروع کی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس سے اچھی نماز میں نے دوبارہ نہیں دیکھی، اتنی سکون والی، آج اتنی خشوع اور خضوع والی نماز وہ اللہ کا بندہ وہاں پر ادا کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ بات سنو، نماز میں مجھے لطف اتنا آ رہا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری یہ نماز دیر تک جاری رہے اور میں دیر تک اللہ کے حضور اسی طرح سے کھڑا رہوں، لیکن پھر میرے دل میں ایک بات آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے سمجھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ شاید میں موت سے ڈر گیا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی نماز کو میں طول دے رہا ہوں، اس کو میں لمبا کیے چلا جا رہا ہوں۔ تو جب یہ سوچا تو میں نے اپنی نماز کو ختم کر دیا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان پر حملے شروع ہوئے، جگہ جگہ پر کوئی انگلی کاٹ رہا ہے، کوئی بازو پر وار کر رہا ہے، کوئی جسم کی دوسری جانب وار کر رہا ہے۔ ایسے میں کسی نے اس سے ایک سوال کیا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں خبیب بن عدی سے سوال کیا گیا کہ آج اتنی بری حالت میں تم یہاں پر موجود ہو، اتنے مسئلے میں تم یہاں پر موجود ہو، اتنی بے دردی کے ساتھ تم یہاں پر قتل کیے جا رہے ہو، تو تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ جس شخص کی وجہ سے تم یہاں پر پہنچے ہو، جس شخص کی وجہ سے تم اس مسئلے کا شکار ہوئے ہو، جس شخص کی دعوت کو قبول کر کے اتنی دردناک موت جو ہے وہ تمہارا مقدر بن رہی ہے، یہ جو موت ہے اللہ اکبر اس طرح سے آ رہی ہے تو تم سوچتے ہوگے کہ کاش تمہاری جگہ پر وہ شخص موجود ہوتا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہوگے، تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ جس کے سبب یہاں تک پہنچا ہوں، جس کے ساتھ جڑ کر یہاں تک پہنچا ہوں، جس کے ساتھ مل کر یہاں تک پہنچا ہوں، جس کا دین قبول کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ کاش تمہاری جگہ پر آج وہ یہاں پر موجود ہوتا۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ تم خبیب بن عدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے تم کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ ہاں جی، تم تو کہتے ہو کہ میں یہ سوچوں کہ اس عالم میں محمد یہاں پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ بھی قبول نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ چین کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھا رہوں اور ایک جو کانٹا ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چپ جائے۔ کہتے اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور پھر سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ، اس کے اوپر ظلم ہو رہے تھے اور وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہم احصیہم عددا واقتلہم عددا ولا تغادر منہم احدا، ان کے اوپر بد دعا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرک تھا، میری نگاہوں کے سامنے انتہائی بے دردی کے ساتھ ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ عطا فرمائی، وہ وقت آیا کہ اسلام نے میرے دل میں گھر کیا، وہ وقت آیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو اب مجھے ایک خدشہ وہ ستاتا ہے، ایک پریشانی ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ اور وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو، اللہ رب العزت مجھے کھڑا کرے اور کھڑا کر کے مجھ سے سوال کرے کہ تیرے سامنے ایک مسلمان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، اس کو ایذائیں دے کر، تکلیف دے کر اس کو قتل کیا جا رہا تھا، اور تو اس طرح سے دیکھتا رہا، تو کیوں نہ کھڑا ہوا، تو نے کیوں نہ اس کی مدد کی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ میں نے اللہ رب العزت کو جواب کیا دینا۔ کیا خیال ہے میرے محترم بھائیوں؟ ایک مسلمان اور حالت شرک میں، ایک مسلمان حالت کفر میں، اور روزانہ قطاریں لگا کر میرے سامنے مسلمان بیان کیے جاتے ہو، جس طرح کاؤنٹنگ مشین لگتی ہے،
اس طرح کاؤنٹنگ مشین لگا کر میرے سامنے مسلمان بیان کیے جاتے ہو. 100 سے گنتی شروع ہوئی، 1000 تک پہنچ گئی، 1000 سے گنتی شروع ہوئی، 5000 تک پہنچ گئی، 5000 سے 10,000، 10,000 سے 20,000 اور 20,000 سے 30,000. آج دنیا بتا رہی ہے کہ ارض فلسطین پر 30,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں. آج دنیا بتا رہی ہے 70,000 سے زیادہ مسلمان زخمی ہو چکے ہیں. آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آج جدید ترین یہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. پکچر آتی ہے، ویڈیو آتی ہے، ایویڈنس مہیا ہوتا ہے. ایک ایک چیز کا میں خود مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں کہ لاکھوں گھر جو ہیں، بتایا جاتا ہے 3 لاکھ گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکے. آبادیوں کی آبادیاں لوگوں کو خالی کرنا پڑی. بڑی بڑی ہجرتیں ہوئیں، اسکولوں پر حملے، ہسپتالوں پر حملے، انسانی آبادیوں پر حملے. وہ قافلے جو ہجرتیں کر رہے ہوتے ہیں ان پر حملے. آپ نے دیکھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اس کے بعد آپ مسلمانوں کا ٹھنڈا میٹھا رمضان دیکھنا شروع کر دیں، سحری دیکھنا شروع کر دیں، افطار دیکھنا شروع کر دیں، اور جس طرح مسلمان باہم آپس میں بیٹھ کر چل کر رہے ہیں اس کو دیکھنا شروع کر دیں. تو کیا سمجھ آتی ہے بات کہ وہ رشتے جو اللہ کا دین کسی ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ قائم کرتا ہے اس پر میں درست طریقے سے قائم و دائم ہوں. ایک ہی مسلمان تھا، ایک ہی، جس کا نام عثمان تھا. عثمان، سیدنا عثمان مدینے سے اللہ کے نبی عمرے کے لیے گئے تھے. مکہ سفیر بنا کر بھیج دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ افواہ اڑ گئی، عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. اپنی ساری جمع پونجی لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ہاتھ اللہ کے نبی نے آگے کیا، یہ میرا ہاتھ ہے. پھر دوسرا ہاتھ اپنا رکھا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور سب کو بلایا، آ جاؤ، سب کے سب ہے. ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، ساری جماعت صحابہ ہے. 1400 صحابہ کا وہ مجموعہ جو اس وقت کائنات کی اعلیٰ ترین جماعت تھی، اور وہ محمد علیہ السلام کی کل جمع پونجی تھی، وہ ساری کی ساری ساتھ ہے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عثمان کے قتل کی بات سنی ہے، عثمان کے قتل کی خبر آئی ہے، تو ہم یا تو عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم جو ہے سارے کے سارے یہاں پر شہید ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہی بیعت ہے نا جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. یہی بیعت ہے نا کہ جس پر اللہ رب العزت نے راضی ہونے کا اعلان کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم راضی ہو گئے ان لوگوں پر جو درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے موت کی بیعت کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے اس بیعت میں شمولیت کا اعلان کیا، اپنی شمولیت کا اعلان کیا اللہ رب العزت نے. اللہ اکبر. سبب کیا تھا کہ ایک مسلمان مشکل پریشانی تکلیف میں گزرا ہے، نہ جو ہے وہ رائے گا، اس کا خون بہایا گیا ہے. ساری مسلمانوں کی جماعت جو اعلیٰ ترین جماعت ہے، جس میں نبی موجود ہے، جس میں صحابہ موجود ہیں، سب کے سب وہاں پر کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آج بے حسی دیکھ لیجئے، اوروں کی نہیں، مسلم قوم کی. آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ افغانستان کے بعد عراق کیوں ہوتا ہے، عراق کے بعد شام کیوں ہوتا ہے، شام کے بعد لیبیا کیوں ہوتا ہے، لیبیا کے بعد یمن کیوں ہوتا ہے، کشمیر میں ہم کام کیوں نہیں کر پاتے، فلسطینیوں کا ہم ساتھ کیوں نہیں دے پاتے. اور میرے محترم بھائیوں، بے حسی کی چادر سارے کے سارے لوگوں نے، عوام نے، حکومتوں نے، حکمرانوں نے، سب نے اوڑھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ مسلمان کا مسلمان سے رشتہ باقی ہے تو اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ یاد رکھے، یاد، اس مسجد میں، دیگر ساری مسجدوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی کتاب قرآن ان دنوں میں اس کی تلاوت زوروں پر ہے. مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، امام حرم کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قرآن سن رہے. لیکن کیا خیال ہے کہ جو قرآن فلسطینی بچوں نے پڑھ کر سنا دیا وہ کہیں پر سنایا جا رہا ہے؟ جس طرح وہ اپنے گھروں کے ملبوں پر کھڑے ہو کر
جس طرح وہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر، جس طرح وہ اپنے پورے نقصان اللہ اکبر کو اٹھا کر اس کے بعد قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا مفسر قرآن جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا جو فلسطین کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے تباہال گھر کے ملبے پر بیٹھ کر قرآن کی یہ آیت جو ہے پڑھ کر عملاً بیان کر رہا تھا کہ ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، بھوک کے ساتھ، خوف کے ساتھ، جانوں کے نقصان کے ساتھ، اموال کے نقصان کے ساتھ، پھلوں کے نقصان کے ساتھ، ان تمام تر چیزوں سے اللہ کہتا ہے لازمی طور پر تم آزمائے جاؤ گے، اور اگر تم آزمائش میں صبر کر گئے، اللہ کی قسم صبر دیکھنا ہے ان میں دیکھیں، بار بار بیٹھنے کا ان کے ساتھ موقع ملا۔ پچھلے دنوں اللہ نے موقع دیا، میں دوحہ گیا، قطر، ان کے پاس، ان کے دفتر میں ان سے مل کر بیٹھے، اور جب بیٹھنے کا موقع ملا تو اللہ کی قسم وہاں پر آپ کو صبر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی شہید ہو گئے، بندہ اپنی والدہ کی شہادت کی داستانیں سنا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے قتل کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر کی تباہی کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کی قسم کہہ رہا ہوتا ہے والدہ شہید ہوئی، گھر تباہ ہو گیا، والد نے ہجرت کی ہوئی ہے، میرا اور اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میرا باپ کس جگہ پر موجود ہے۔ قربانی کی داستانیں، استقامت کی داستانیں، صبر کی داستانیں، شکر کی داستانیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کی زبان پر سنائی دیں گی۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں اور وہ جو ہے تباہی کا شکار ہے، اور میں کہتا ہوں آپ کی حفاظت انتہائی قلیل ترین وقت کے لیے، اور ان کی یہ مشکلات یہ بھی انشاءاللہ قلیل ترین وقت کے لیے۔ ایک حدیث ارشاد فرمائی نا اللہ کے نبی علیہ السلام، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے لمبا کروں، ایک حدیث ارشاد فرمائی، ہم پریشان ہوتے کہ لوگ یہ کیوں کر جاتے ہیں، لوگ یہ کیوں کر لیتے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے یہ تو جنگ کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، چاہیے تو یہ فوجیں برابر ہو، ہتھیار برابر ہو، اسلحے برابر ہو، وسائل برابر ہو، یہ سب برابر ہو تب جنگ کی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مسٹر دانشور آپ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھے، ورنہ نہ بدر ہو پاتی، نہ احد ہو پاتی، نہ خندق ہو پاتی، نہ تبوک ہو پاتی، نہ موطا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے پر 3000 صحابہ اتارتے، اور پوری تاریخ مسلمانوں کی جو ہے وہ اس طرح سے صاف ہوتی۔ آپ نے تو چونا مار دینا تھا اس کے اوپر۔ ایک جنگ ایسی نہیں ہے سوائے حنین کے جس میں آپ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عددی برتری لے کر، ہتھیاروں کی برتری لے کر، وسائل کی برتری لے کر نکلے تھے، ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور پھر وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پیش کی تھی اس کا ترجمہ پیش کر کے آپ کے سامنے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا، میں آرام میں ہوں، میں آسائش میں ہوں، میں اپنے سجے ہوئے گھر میں ہوں، میں اپنے ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں ہوں، میں زبردست قسم کے ڈرائنگ روم میں ہوں، میں اپنی بہترین قسم کی کوٹھی بنگلے میں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اس دن اہل عافیت کون ہے؟ جنہوں نے زندگی آسائش میں گزاری ہے، جنہوں نے زندگی آرام میں گزاری ہے، جنہوں نے زندگی سکھ میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جماعت کو دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کی سختیوں میں جب سختی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہاں جی جب سختی بہت زیادہ ہوگی، اللہ غضبناکی کے عالم میں ہوگا، ہر طرف جو ہے نفسی نفسی کی صدائیں لگ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنا بھی کائنات ہے اس کو اللہ نے اس طرح 2 انگلیوں کے بیچ لیا ہوگا، لمن الملک اليوم، اس کی صدائیں لگ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آج کون بادشاہ ہے، آج کون حکمران ہے، کہاں گئے وڈیرے، کہاں گئے چودھری، کہاں گئے صدر، کہاں گئے وزیر اعظم؟ ایک اللہ کی حکمرانی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسے میں ہاں جی دیکھیں گے اہل عافیت کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے قریب کر رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کی سختیاں دور کی جا رہی ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے اس قیامت کے دن میں انعامات کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خلتیں پہنائی جا رہی ہیں۔ ایسی کیفیت میں کہ جب ساری دنیا پریشان ہوگی، نیک اور بد پریشان ہوں گے، تو ایسے میں جب یہ منظرنامہ اہل عافیت دیکھیں گے، سکھ میں زندگی گزارنے والے، آسائش میں زندگی گزارنے والے جب یہ منظرنامہ دیکھیں گے تو کیا کیفیت بنے گی؟ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے بھائی انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جس کے سبب آج اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اتنی سہولت مل رہی ہے، اتنی آسائش مل رہی ہے، رب کی طرف سے محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، آخر سبب کیا ہے؟ جواب ملے گا، فرشتے کہیں گے اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے دنیا میں آزمائے گئے تھے، یہ اللہ کے لیے دنیا میں کسی آزمائش میں آئے تھے، قید میں گئے، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان پر ظلم ہوا، ان پر جبر ہوا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اس کے بعد اہل عافیت خواہش کریں گے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، میں اس کو عارضی کہتا ہوں، میں اس کو فانی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کو اللہ اور اس کے رسول نے حقیر بتایا، لیکن آپ دیکھ لیجئے میرا تعلق کتنا مضبوط سے مضبوط تر، اور میں کتنا زیادہ یہاں پر جینا رہنا چاہتا ہوں، باوجود یہ جاننے کے کہ کسی بھی لمحے رخصتی کا وقت کسی کا بھی آ جاتا ہے، نہیں پتا چلتا کون کب کہاں کس جگہ کیسے رخصت ہوگا، کسی کا نہیں پتا چلتا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ میں پوری طرح سے اس میں گھسا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ السلام کہ اہل عافیت جب فرشتوں کی بات سنیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں پر جو گوشت تھا اس کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آج جو انعامات یہ حاصل کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم کسی کو وجہ نہیں بنا سکتے، ہم کسی کو سبب نہیں بنا سکتے، ہاں جی ہم کسی کو اپنے لیے بہانہ نہیں بنا سکتے کہ فلاں کرتا ہے تو میں کروں گا، فلاں نہیں کرتا تو میں نہیں کروں گا۔ یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے، انشاءاللہ یہ پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کا کام کرنا چھوڑ دو، اللہ کے دین سے پھر جاؤ، تم اگر پھر گئے، تم میں سے کوئی پھر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں بدل کر دوسری قوم لے کر آئے گا۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ اللہ کا دین اتنا محتاج نہیں ہے کہ تم کھڑے ہوگے تب چلے گا، تم مدد کرو گے تب چلے گا۔ یہ ہاتھی کا چیونٹی سے مقابلہ ہے نا جو ساری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے۔ 5.5 مہینے ہو چکے ہیں، یہی اسرائیل تھا 5 مسلمان ملکوں کو اس نے 5 دن میں خاک چاٹنے پر مجبور کیا تھا، اور آج ایک قلیل سی جماعت جو ہے وہ اس کو انگیج کیے ہوئے ہے۔ 5.5 مہینے ہو چکے ہیں، کتنے دن مزید یہ مار کا چلے گا میرے پاس سنانے کو؟ بے شمار چیزیں ہیں، ان سے ملاقاتیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کی باتیں، ان سے ہونے والے سوال و جواب، یہ ساری چیزیں وافر موجود ہیں اللہ کی مہربانی سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم نہیں کرو گے، اللہ کرنے کے لیے دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یحبوہم ویحبونہ، ہاں جی وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ ان کی صفت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، مومنوں کے لیے رحم دل ہوں گے، اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، دنیا جو چاہے کہتے رہے، جو چاہے کہتی رہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کی ملامت ان کو کام سے روکنے والی نہیں ہوگی۔ یہ کام کرنے والے، کام کے لیے نکلنے والے، کام کے لیے قربانیاں دینے والے، اور قربانی دے کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتا لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت ان کو اپنے کام سے نہیں روک پائے گی۔ اور پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ کسی کو بھی عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور میں کہتا ہوں بھائیوں کچھ نہیں پتا
کہ یہ رمضان آخری ہے یا اس سے اگلا آخری ہے، کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے حضور حاضری کب ہوگی؟ جب حاضری لگانی ہے اس کی تیاری کریں، اور تیاری میں یاد رکھ لیں مسلمان کے حقوق اللہ کا بڑا سوال ہے، یہ مسلمان کے مسائل اللہ کا بڑا سوال ہے، یہ کہ ہم نے خود کھاتے پیتے ان کے ساتھ کیا کیا، ہم نے خود جو ہے اچھی زندگی گزارتے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ایک ایک چیز پر اللہ کا سوال ہونا ہے، اس کی تیاری کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔